تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم. بد نظری یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے پہلے بھی ہم نے بد نگاہی کے تعلق سے بات کی تھی، اور بد نظری جو ہے وہ کتنی بڑی نظر کی جو آفت بہت زبردست ہے. اور بد نگاہی کرنا یعنی اپنی نگاہ کو یہاں وہاں زبردستی لے جانا، غیر مردوں کو دیکھنا، غلط چیزوں کو دیکھنا، تو کہا کہ یہ ہر پہلو سے، ہر زاویے سے یہ حرام ہے نا. تو بد نظری کا علاج یہ بتایا کہ پہلے تو ہم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. اگر ہمیں اپنی بد نظری سے بچنا ہے تو ہماری یہ فکر ہو، ہماری یہ کوشش ہو کہ ہماری نگاہیں ہم نیچے ہی رکھیں. ہم نارمل بھی اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں نا تو نگاہیں نیچی ہو، یہاں وہاں دیکھتے ہوئے نہ بیٹھے. اتنا ایسا معاملہ ہمارا ایسا ہو کہ ہماری نگاہیں نیچی رہا کرے. بد نظری سے بچنا ہے، بد نگاہی سے بچنا ہے تو نگاہوں کو نیچی رکھیں، یہاں وہاں ہمیں نگاہوں کو نہیں دوڑانا. تو ہم اپنے آپ کو پریکٹس میں اس چیز کو لائیں کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے بیٹھے، نیچی نگاہ رکھ کر کے بات کریں. دوسری بات یہ کہ اگر ہم سے نگاہ ہماری اٹھ جاتی ہے یا کہیں بد نگاہی ہو گئی ہے تو ہمیں اپنے آپ کو سزا دینی ہے، ہمیں اپنے آپ کو قابو میں لانا ہے. تو ہمیں فوراً اگر کسی غیر مرد پر ہماری نگاہ پڑ جاتی ہے اور دوبارہ اس کو ہم دوبارہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہم نے دیکھا تھا وہ کون ہے، یا وہ بہت خوبصورت تھا جس پر بھی اچانک نظر گئی، ایک بار اور دیکھتے ہیں نا، تو کہا فوراً 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں اور کچھ صدقہ کہ تجھے تیرا صدقہ دینا ہے. تو نے کیوں دیکھا غیر مرد کی طرف؟ تجھے 100 روپے دینے ہیں یا 50 دینے ہیں، جس کی جو حیثیت ہے وہ ایک صدقہ جو ہے وہ متعین کر لے کہ اگر تو نے نگاہ اٹھائی تو تجھے اتنے روپے صدقے بھی دینے ہوں گے اور 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہوگی. تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نماز الگ سے پڑھیں کہ اللہ مجھے معاف کر دیجئے کہ میں نے بد نگاہی کی، مجھ سے بد نگاہی ہو گئی. تو اس طرح سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں. اس طرح سے ہم اپنے آپ کو، آپ یاد رکھیں کہ اگر ہم نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کر لی، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنے کی عادت بنا لی، تو آپ اپنے قلب میں، اپنے دل میں ایمان کی حرارت کو محسوس کرو گے، اللہ کے تعلق کو محسوس کرو گے. آپ اپنے اندر ہے نا ایک پاکیزگی کو محسوس کرو گے. یہ پاکیزگی ہے، یہ حیا ہے. اور حیا کیا ہے؟ حیا کیا ہے؟ افضل شاخ کہا. حدیث میں کیا فرمایا؟ حیا ایمان کی افضل شاخ ہے. تو اپنے آپ کو خوب زیادہ بچائیں، حتیٰ کہ بغیر ضرورت، تنہائی میں بھی ہے تو ہم اپنے سطر کو بغیر ضرورت نہ کھولیں. حدیث میں نہیں آتا ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم برہنہ ہونے سے بچا کرو، یعنی اپنے سطر کو کھولنے سے، اپنے آپ کو بغیر کپڑے کی کرنے سے بچا کرو. اگرچہ تم تنہائی میں کیوں نہ ہو. پاخانہ اور اپنی بیوی سے مجامعت کے جو اوقات ہیں، واش روم میں، بیت الخلاء میں جانے کے، اور بیوی اس کے ساتھ مجامعت کے جو اوقات ہیں، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ان 2 وقتوں کو چھوڑ کر ہر وقت فرشتے ہوتے ہیں جو ہماری نگرانی کرتے ہیں، نگہبانی کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، اور ہمارے اعمال لکھنے پر وہ مامور ہیں. اگر ہم اس طرح سے بغیر سطر کے رہیں گے، سطر کھول کر بیٹھے ہیں، کوئی نہیں، ہم اکیلے تو ہے، گرمی بہت ہے تو سطر کھول کر بیٹھے ہیں آرام سے، تو کہا کہ فرشتوں سے بھی ایمان والا حیا کرتا ہے. اگر ہم اس طرح سے سطر کھول کے بیٹھتے ہیں نا تو روایت میں آتا ہے کہ فرشتے چلے جاتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم ان فرشتوں سے حیا کرو جو تمہارے پاس، تمہارے ساتھ ہیں. 2 وقت میں خالی وہ فرشتے ہمارے پاس نہیں ہوتے، جب واش روم میں بندہ ہوتا ہے، جب بیوی سے مجامعت کرتا ہے. اس کے علاوہ فرشتے اس کی نگہبانی کر رہے ہیں، اس کے اعمال لکھ رہے ہیں. تو ایمان والا تو فرشتوں سے بھی حیا کرتا ہے، اس کی بھی عزت اور تعظیم کرو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. تو بہت ضروری ہے، حتیٰ کہ کسی عورت کا اور مرد کو مرد کا سطر دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے اسلام میں. ہم کہتے ہیں نا تو کیا ہوا، عورت تو ہے، عورت کو دیکھ سکتی ہے. نہیں،
اسلام میں منع ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی سطر کھلا ہوا نہیں دیکھا، حالانکہ بیوی تھی. کبھی انہوں نے، وہ فرماتی میں نے کبھی میرے نبی کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوہر تھے نا، میں نے ان کا کبھی سطر کھلا ہوا نہیں دیکھا. تو کتنی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے سطر کی بھی حفاظت کریں. اور سطر کی حد کیا ہے عورت کے لیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ملتا ہے، روایت میں ملتا ہے کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ اس سے زیادہ کھولے. اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نبی کی کلائی کا جو ہے وہ آدھا حصہ پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اتنا، اس سے زیادہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے. تو جب ہم ان تمام چیزوں سے بچیں گے نا انشاءاللہ، تو ہمارے اندر حیا آتی جائے گی، حیا آتی جائے گی، ہے نا. اور جو آپ لوگوں کو بتلایا گیا اس وقت کہ حیا جو ہے اپنی نگاہوں کو کس طرح حفاظت کریں، اس پر بھی انشاءاللہ ہمیں محنت کرنی ہے. ہم اس کی پریکٹس کریں، ہم اپنے آپ کو سبق دیں. اچھا یہ عمل میں نہیں ہے نا تو تجھے یہ سزا ملے گی، اس طرح عمل نہیں کرے گی تو تجھے یہ سزا ملے گی. تو اپنے آپ کو ہم سزا دیں اگر عمل نہیں ہو رہا ہے کسی سبق پہ. تو انشاءاللہ اس بات کا خوب خیال رکھیں. اور اپنے آپ کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے بن جائیں، اللہ کے برگزیدہ بن جائیں، اللہ کے مقرب بن جائیں، تو ہمیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی پڑے گی. کیونکہ یہ نگاہیں ہی ہے، یہ نگاہیں ہی ہے جس کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نگاہیں شیطانوں کے تیر میں سے ایک تیر ہے. تو تیر کہا شیطانوں کی تیر میں سے، تو وہ یہیں سے حملہ کرتا ہے. جب انسان کہیں سے قابو میں نہیں آتا تو پھر نگاہوں سے حملہ کرتا ہے. نگاہیں یہاں وہاں لے جاتا ہے، دل میں گندے خیالات پیدا کرتا ہے. اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ جو شخص بد نظری سے بچنے کے لیے اپنی آنکھوں کو جھکائے گا نا تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی ایمان کی حلاوت نصیب فرمائیں گے جو وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا، قلب میں اس حلاوت کو، اس مٹھاس کو محسوس کرے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو اس چیز کی قیمت اور اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اپنے بچوں کو بھی انشاءاللہ اس کا سبق دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.